الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 52 تفسیر خزائن العرفان پارہ 9 سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 94 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کو ملا کر پڑھیں گے۔ آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کو سنیں اور احکام اسلامیہ کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک آدھ لفظ اگر مشکل آ بھی جائے تو اس پہ زیادہ غور کرنے کی بجائے جو جملہ بولا گیا ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے، جو پیراگراف چل رہا ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس پہ مکمل توجہ رکھیں۔ اصل مقصود سمجھنا ہے، اس سے توجہ آپ کی نہ بٹے، نہ ہٹے اور نہ آپ پریشان ہوں۔ جن کی اردو کمزور ہے وہ اپنی اردو کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اور جن کو ہندی آتی ہے تو ان کے لیے ہندی میں بھی PDF موجود ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہندی کو بھی جتنا اچھا مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اسلامی کتابیں پڑھنے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بہرکیف سبق کو سننا ہوتا ہے مکمل توجہ کے ساتھ، تو سننا لازمی ہے۔ بعد میں آپ PDF پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، اور سن کر سمجھ کر 3-4 لائنوں میں لکھ کے یا 1-2 منٹ میں بول کے اپنا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کی پابندی آپ ضرور کیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت بہت علم دین حاصل ہوگا۔ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی جس کو اس کی قوم نے نہ جٹلایا ہو، مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا، فقر و تنگ دستی اور مرض و بیماری میں گرفتار کیا، کہ وہ کسی طرح زاری یعنی عاجزی کریں، تکبر چھوڑیں، توبہ کریں، حکم الہی کے مطیع بنیں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، کہ سختی و تکلیف کے بعد راحت و آسائش پہنچنا اور بدنی و مالی نعمتیں ملنا اطاعت و شکر گزاری کا مستدعی یعنی چاہنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوئی اور مال بھی بڑھے، اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے، یعنی زمانہ کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی راحت۔ ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے احوال گزر چکے ہیں، اس سے ان کا مدعا یہ تھا کہ پچھلا زمانہ جو سختیوں میں گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عقوبت و سزا نہ تھا، تو اپنا دین ترک کرنا نہ چاہیے۔ نہ ان لوگوں نے شدت و تکلیف سے کچھ نصیحت حاصل کی، نہ راحت و آرام سے ان میں کوئی جذبہ شکر و طاعت پیدا ہوا، وہ غفلت میں سرشار رہے، تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا، جبکہ انہیں عذاب کا خیال بھی نہ تھا۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بندوں کو گناہوں سرکشی ترک کر کے اپنے مالک کا رضا جو یعنی رضامندی چاہنے والا ہونا چاہیے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی، آفتوں سے محفوظ رہتے، مگر انہوں نے تو جٹلایا اللہ کے رسولوں کو، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا اور انواع عذاب میں مبتلا کیا، یعنی مختلف قسم کے
عذاب میں مبتلا کیا۔ کیا بستیوں والے کفار خواہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں یا گرد و پیش کے یا اور کہیں کے، نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں اور وہ عذاب کے آنے سے غافل ہوں۔ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے نہ ڈر ہیں اور اس کے ڈیل دینے اور دنیاوی نعمت دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نہ ڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے، اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ ربی بن خیثم کی صاحبزادی نے ان سے کہا، کیا اسباب ہے میں دیکھتی ہوں سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ فرمایا، اے نور نظر، تیرا باپ شب کو سونے سے ڈرتا ہے، یعنی یہ کہ غافل ہو کر سو جانا کہیں سبب عذاب نہ ہو۔ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، جیسا کہ ہم نے ان کے مورثوں یعنی ورثہ چھوڑنے والوں کو ان کی نافرمانی کے سبب ہلاک کیا، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے اور کوئی پند و نصیحت نہیں مانتے۔ یہ بستیاں ہیں قوم حضرت نوح اور عاد و ثمود اور قوم حضرت لوط و قوم حضرت شعیب کی، جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اپنے دشمنوں یعنی کافروں کے مقابلہ میں مدد کیا کرتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں یعنی معجزات باہرات زبردست معجزات لے کر آئے تو وہ تا دم مرگ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جٹلا چکے تھے، اپنے کفر و تکذیب پر جمے ہی رہے۔ اللہ یوں ہی چھاپ یعنی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، جن کی نسبت اس کے علم میں ہے کہ کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی ایمان نہ لائیں گے، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول یعنی وعدے کا سچا نہ پایا۔ انہوں نے اللہ کے عہد پورے نہ کیے۔ ان پر جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب تو اگر اس سے ہمیں نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے عہد سے پھر جاتے، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان انبیاء مذکورین یعنی کہ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں یعنی معجزات واضحات مثل ید بیضا و عصا وغیرہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفید چمکنے والا چمکدار۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا نا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے دوسرے بازو کی بغل میں لیتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ عصا کا مطلب ہوتا ہے چھڑی، سٹک، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی جسے مختلف کاموں کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور یہی جو ہے ایک بار بہت بڑا اژدہا بھی بن گیا تھا، اور اس نے جو رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، سانپ بن گئے تھے، ان کو کھا لیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو بیک ٹو نارمل عصا اور سٹک بن گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، انہیں جھٹلایا اور کفر کیا۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار یعنی مناسب یہی ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات،
کیونکہ رسول کی یہی شان ہے، وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے اور تبلیغ رسالت میں ان کا کذب ممکن نہیں۔ میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں جس سے میری رسالت ثابت ہے، اور وہ نشانی معجزات ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے اور اپنی قید سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچی ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور ڈر سے اس کی ریح نکل گئی، اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی آپس میں کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کی، اور لوگوں کو اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ تمہیں تمہارے ملک یعنی مصر سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے، انہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں جو سحر میں ماہر ہو اور سب سے فائق۔ چنانچہ لوگ روانہ ہوئے اور اطراف و بلاد میں تلاش کر کے جادوگروں کو لے آئے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے، کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ بولا، ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو پہلے اپنا عصا آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور بغیر آپ کی اجازت کی اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض یعنی بدلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کے ساتھ مشرف کیا۔ کہا، تم ہی ڈالو۔ یہ فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے تھا کہ آپ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور اعتماد کامل رکھتے تھے کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر ناکام و مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے ڈالا اپنا سامان جس میں بڑے بڑے رسے اور شہتیر تھے تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا معلوم ہونے لگا۔ لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ ابن زید کا قول ہے کہ یہ اجتماع اسکندریہ میں ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اژدہے کی دم سمندر کے پار پہنچ گئی تھی۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا، اور تمام رسے و لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بار تھے، یعنی اتنا سامان تھا کہ 300 اونٹوں پہ لادا جاتا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے
اس کو دستے مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دیں۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بڑا جعل یعنی مکر و فریب ہے جو تم سب نے یعنی تم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب نے متفق ہو کر شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ۔ تو اب جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ نیل کے کنارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی دینے والا، پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مار کر ہمیں اپنے رب کی لقاء یعنی ملاقات و دیدار اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے تیرے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہم کو صبر کامل تام عطا فرما اور اس کثرت سے عطا فرما جیسے پانی کسی پر انڈیل دیا جاتا ہے، اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی روز آخر وقت میں شہید۔ اللہ 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 اللہ۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی مصر میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدلیں؟ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ساحروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی ایمان لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے کہ نہ تیری عبادت کرے نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ صدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر، ایتھیسٹ۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کے مدبر کواکب ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا، دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور اپنے آپ کو مطاع و مخدوم یعنی سردار اور مالک زمین کا کہتا تھا۔ اسی لیے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں کہتا تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے یہ جو کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اس سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور
آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا، اور فرعون اپنی قوم کی خواہش پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے، اور عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ لیکن فرعون کے اس قول سے کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے، بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو، وہ کافی ہے، اور صبر کرو مصیبتوں اور بلاؤں پر، اور گھبراؤ نہیں۔ بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اور زمین مصر بھی اس میں داخل ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع یعنی امید دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی، اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے۔ اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے، انہی کے لیے فتح و ظفر ہے، اور انہی کے لیے عاقبت محمودہ۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا، اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہ اب وہ پھر ہماری اولاد کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دفع کی جائیں گی؟ کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔ اور کس طرح شکر نعمت بجا لاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا، اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا کہ کہیں وہ نصیحت مانے اور کفر و معصیت سے باز آئیں۔ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب قحط سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی ہی سے خدا کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر راسخ یعنی پختہ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی ہی بڑھتی رہی۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی اور ارزانی و فراخی یعنی پھلوں کی کثرت و امن و عافیت ہوتی، کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہی ہیں، اور اس کو اللہ کا فضل نہ جانتے اور شکر الہی نہ بجا لاتے۔ اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتیں۔ سن لو ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، جو اس نے مقدر کیا ہے وہی پہنچتا ہے، اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہیں کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ کے یہاں ہے، یعنی عذاب و دوزخ، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ جب ان کی سرکشی یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی،
آپ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہوئی۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو ان پر آیات الہیہ پیاپے یعنی لگاتار وارد ہونے لگیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا ہوا، کثرت سے بارش ہونے لگی، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے، سنیچر سے سنیچر یعنی ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت رفع ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت رفع ہوئی، زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی گئی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھیلے۔ تو فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ ایک مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل اور درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں اور بنی اسرائیل کی جہاں نہ گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی شنبہ سے شنبہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمل بھیجے۔ اس میں مفسرین کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں کہ جوں، بعض کہتے ہیں ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے، کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت کی دعا سے رفع ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کیے۔ ایک مہینہ عمل میں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجی، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دفع ہوئی اور ایک مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی۔ انہوں نے کہا، کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لیں، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اسی برتن سے
اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے مضطر یعنی بے چین ہوا تو اس نے تار درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو مصیبت بھی رفع ہوئی مگر ایمان پھر بھی نہ لائے، اور تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑی یعنی ٹڈی اور گھن یعنی کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں۔ ایک کے بعد دوسری، اور ہر عذاب 1 ہفتہ قائم رہتا اور دوسرے عذاب سے 1 مہینہ کا فاصلہ ہوتا۔ تو انہوں نے تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، یعنی دریائے نیل میں۔ جب بار بار انہیں عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو وہ میعاد پوری ہونے کے بعد جو ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اصلاً تدبر و التفات، انجام پر غور و توجہ نہ کرتے تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو جو دبالی یعنی کمزور سمجھی گئی تھی اس زمین یعنی مصر و شام کے پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت سے۔ اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، اور ہم نے برباد کر دیا ان تمام عمارتوں اور ایوانوں اور باغوں کو جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے یعنی تعمیر کرتے تھے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو 10ویں محرم کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے یعنی عبادت کے لیے جم کر بیٹھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل بولے، اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ یعنی بت پرست لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نیرا یعنی بالکل باطل ہے۔ کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔
یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے اور تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ یعنی جب اس نے تم پر ایسی عظیم نعمتیں فرمائیں تو تمہیں کب شایان ہے کہ تم اس کے سوا اور کی عبادت کرو۔